دیکھو جب بھی کسی سے فیض حاصل کیا جاتا ہے اس کی دو قسمیں، ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. اسباب کے تحت جب آپ کسی سے فیض حاصل کرتے ہو یہ شرک نہیں ہے. شرک ہمیشہ اس کو کہا جاتا ہے تو اسباب سے ہٹ کرو. جیسے مدد مانگنا، یہ بھی تو ایک فیض ہے نا. میں آپ سے مدد مانگتا ہوں پانی لے کر آؤ، آپ اسباب کے تحت چلتے ہوئے جاؤ گے، کولر سے نلکے سے پانی کھولو گے لے آؤ گے، یہ شرک کہلائے گا کیونکہ یہ اسباب کے تحت آ رہا ہے. اور ایک ہے اسباب سے ہٹ کے، طوفان آ گیا، قحط پڑا ہوا ہے، کوئی پانی کا نظام نہیں ہے، اب اللہ سے مانگا جائے گا. اب مخلوق سے مانگو گے اس کا مطلب آپ مخلوق کو مختار کل سمجھتے ہو، یہ شوں کر کے لے آئے گا. تو یہ غیر اللہ کی مدد یا یہ فیض یہ اسباب سے ہٹ کر ہے. تو علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ قبروں سے اس فیض کے قائل نہیں ہے جو عوام جس کے قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے فیض کی قائل ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ان مردوں کو اللہ نے اختیارات دے رکھے ہیں، جب بھی ان کو پکارا جائے گا یہ بزرگ ہماری حاجت پوری کریں گے. اگر علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہوتا تو توحید کے سب سے بڑے علمبردار علماء دیوبند نہ ہوتے. کبھی کسی دیوبندی کو دیکھا قبروں سے جا کے مانگ رہا ہے؟ اور اگر آپ کتابوں کے ریفرنس دے دو نا، انجینئر صاحب ہو سکتا ہے فلاں دیوبندی قبر پہ مانگ رہا تھا، تو بھائی ہم اس کے پابند نہیں ہے، غلط کر رہا تھا، ہم سے پوچھ کے تھوڑی کر رہا ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی دیوبندی اٹھ کے کچھ بھی کر لے تو آپ علماء دیوبند کو بدنام کرنا شروع کر دو. جو محنت المفنت کا عقیدہ ہے اس کے مطابق قبر سے مانگنا حرام ہے. تبھی میں تو علماء دیوبند کا بہت ہی ادنا سا شاگرد ہوں. کبھی آپ نے ہمیں دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تبلیغی جماعت تو علماء دیوبند کی بنائی ہوئی جماعت ہے نا، کبھی ان کو دیکھا قبروں سے مانگتے ہوئے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے. عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے، ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت، اور اسباب کے اندر قبر کا فیض یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، حضرت عائشہ سے سفارش کی مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں. تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے. سمجھ میں آ رہی کہ آدمی کے ساتھ ہم دفن ہو تاکہ اس قبر کا فیض ملے. فیض ملنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا، ہم سے پوچھو. فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا، یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی. تو یہ بھی تو فیض کی ایک قسم ہے. ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو، جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسی طرح حدیث میں آتا ہے فزورها فانها انی نہیتکم عن زیارت القبور فزورها فانها تذکر الاخرہ. قبروں کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ہم قبرستان فیض حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہ فیض ہمیں کیا ملتا ہے؟ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. یہ فیض ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو فیض ہے. جب آپ قبر پہ جاؤ گے کون یاد آئے گا؟ تو یہ اسباب کے تحت فیض ہے. تو علماء دیوبند اس فیض کے قائل ہیں جس کی کوئی لاجک ہو اور اسباب کے تحت ہو. جو اسباب سے ہٹ کے فیض ہے اس کے ہم قائل نہیں ہوتے. تو ہم قبروں میں جاتے ہیں، ہم تو قبروں سے روکتے ہیں لوگوں کو. ہم تو شب برات میں نہیں جانے دیتے جب ساری دنیا جا رہی ہوتی ہے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. میں نے تو فالج والے کا واقعہ سنا ہے نا، میرے پاس آیا کہ میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، میں ایک بزرگ کی قبر پہ جانا چاہ رہا ہوں. تو مجھے بہت لوگوں نے کہا مزار پہ جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا. میں نے کہا جس کی قبر پہ جاؤ گے ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کریں گے؟ ہمارے اکابر کا تو یہ عقیدہ ہے. کبھی دیکھو مولانا سلفی تھانوی کی قبر پہ کوئی گیا ہو دعائیں مانگنے؟ ان سے سادہ سی قبر ہے. جتنے میرے اکابر ہندوستان میں، ایک بالش قبر اور بالکل سادہ. دارالعلوم کرنگی چلے جاؤ، جامع رشید کا قبرستان ہے قریب میں، وہاں چلے جاؤ، کسی قبر پہ آپ کو کوئی مدد مانگتا ہوا نظر نہیں آئے گا.